بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی۔ آج جمعرات ہے اور ایک بڑے سیاسی لیڈر پر یہ دن بھاری ہو سکتا ہے، جبکہ ایک اور بڑے سیاسی لیڈر کو ریلیف مل سکتا ہے۔ نواز شریف آج اسلام آباد ہائی کورٹ اور احتساب عدالت میں پیش ہوں گے اور اپنے مقدمات کے سلسلے میں، جبکہ عمران خان صاحب کے بھی بہت سے معاملات آج مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہوں گے۔ تو نیا پاکستان ہے، نئی سہولت کاری، نیا دن، نئی سیاست اور پرانے کھیل۔ ایک محاورہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے، جیسا گرو ویسے چیلے۔ جناب صدر پاکستان کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے، اور ان کے چیئرمین ماضی میں، بلکہ ماضی قریب میں یا حالیہ دنوں میں بھی، چونکہ ان کے بیانات ہمیں دیکھنے اور سننے کو نہیں مل رہے، لیکن ان کے یو ٹرن ہمیشہ سے مشہور رہے ہیں، اور اپنے یو ٹرن کے حوالے سے وہ عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی ہیں، اور شاید جتنے یو ٹرن عمران خان صاحب نے لیے ہیں کسی اور لیڈر نے لیے ہوں، تو ان کے پاس یہ ریکارڈ موجود ہے یو ٹرن لینے کا، لیکن ان کے چیلے بھی کم نہیں ہیں۔ صدر مملکت عارف علوی عزت مآب ہے، قابل احترام ہے، اس ملک کے پریزیڈنٹ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے نگینے بھی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا ایک زمانے میں کہ جسٹس قاضی فائصہ کے خلاف جو ریفرنس انہوں نے بھیجا وہ بالکل ٹھیک ہے، اور ایک بڑا ہمہ دعویٰ انہوں نے کیا، اور آج انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے۔ ایک تو حامد میر صاحب بڑے خدا ترس آدمی ہے، اور وہ ایسے نگینے ڈھونڈ کے لے آتے ہیں جن کو کہیں نہ کہیں کوئی پوچھ نہ رہا ہو۔ تو عارف علوی جن کو تحریک انصاف جو ہے آلموسٹ ان کو خیر باد کہہ چکی ہے، طلاق دے چکی ہے، خود صدر مملکت بھی تحریک انصاف سے ڈسٹنس کر چکے ہیں، لیکن پچھلے دنوں جو تحریک انصاف کے بعض لوگ عمران خان سے مل کے آئے، جن میں خان صاحب کی بہنیں، خان صاحب کے وکلاء، سب نے آ کے کہا کہ عمران خان عارف علوی سے بڑے ناراض ہیں۔ تو آج عارف علوی صاحب نے وہ راستہ نکال لیا کہ ایک انٹرویو ٹی وی پہ دیا جائے جس میں وہ اپنی پوزیشن واضح کر سکیں۔ تو انہوں نے آج بڑے طریقوں سے کوشش کی عمران خان صاحب کے حوالے سے اپنے اس عزم کا اظہار کرنے کی کہ وہ عمران خان کو کیا سمجھتے ہیں۔ وہ انہیں لیڈر سمجھتے ہیں، وہ ایماندار سمجھتے ہیں، لیکن پی ڈی آئی ان کی کبھی جماعت رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میرا تعلق پی ڈی آئی سے تو رہا ہے، لیکن اب میں صدر پاکستان ہوں، اور صدر پاکستان ہوتا تو میں گرفتار ہو جاتا۔ یہ باتیں تو انہوں نے کر دی، لیکن جو اصل بات انہوں نے کی وہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑا یو ٹرن تھا۔ وہ تھا جسٹس قاضی فائصہ کے حوالے سے بڑی تعریفیں کی جسٹس قاضی فائصہ کی کہ بڑے اچھے آدمی ہیں، کمال کر دیا، پوری سپریم کورٹ کو یونائٹ کر دیا، سارے ججوں کو ساتھ بٹھایا، اور کھلے عام سماعت کر رہے ہیں، کوئی لک چھپ کے کام نہیں کر رہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ میں نے تو قاضی فائصہ کے خلاف کبھی ریفرنس بھیجا ہی نہیں، کیونکہ سوال پوچھا احمد میر نے کہ آپ نے تو قاضی فائصہ کے خلاف ریفرنس بھیج رکھا تھا، تو انہوں نے کہا میں نے نہیں بھیجا تھا، میرے پاس تو کہیں سے آیا تھا اور میں نے آگے فارورڈ کر دیا تھا۔ اور کل عارف علوی صاحب باقاعدہ طور پر میڈیا میں یہ کہا کرتے تھے کہ جناب میں نے تو بالکل صحیح ریفرنس بھیجا ہے۔ ریفرنس کمزور تھا، نہیں، ریفرنس کے اندر جو دیا تھا وہ تھا، وہ ہے، وہ ان کی پراپرٹیز نہیں ہے، انہوں نے ڈینائی بھی نہیں کی میں اپنی پراپرٹیز۔ بٹ وہ ساری ڈکلیئرڈ ہے نا۔ کب ڈکلیئر کی؟ عدالت نے جو مانی ہے کہ جی سارا ٹریل انہوں نے دے دیا ہے، اس کے عدالت بعد نے ہی مسترد کیا۔ عدالت نے سب کچھ نہیں مانا، آپ دیکھیے گا عدالت کے فیصلے۔ آج وہ کہہ رہے ہیں میرا اس ریفرنس سے تعلق کوئی نہیں، جب لیکن اپریشیشن وہ میرا بیچ میں پرانا ریفرنس جو بھیجا آپ نے، ریفرنس سے میرا کوئی تعلق نہیں، سوائے اس کے کہ جو چیز میرے پاس آتی ہے اس کا میں نے کوئی نہ کوئی کسی طرف بھیجنی ہوتی ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن یہ تو آج بتا But he is دینا a very کہ وہ decent اس man۔ ریفرنس کا ذمہ دار کون ہے، کس نے بھجوایا وہ ریفرنس؟ میں نے نہیں بھجوایا، آپ کو کس نے بھجوایا تھا؟ مجھے تو پرائم منسٹر آفس سے آیا، اور پرائم منسٹر کو کس نے کہا تھا؟ اور پرائم منسٹر نے بعد میں کہہ دیا کہ میں تو دینا ہی نہیں چاہتا تھا، اس سے پوچھیں، ہے نا، مگر میرے پاس وہیں سے آیا۔ اور میرے پاس، میں ہمیشہ یہ کہتا رہا تھا وداؤٹ اینی بائس، میں یہ کہتا تھا کہ بھائی میرے پاس تو ایک ہی راستہ ہے جو میں نے اپنایا ہے نا، بٹ ویری ریسپیکٹیبل پرسن ہے نا۔ اور تو ایسے فنکار صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے جناب ان کے دونوں کلپ، اور فیصلہ آپ خود کر لیں کہ یو ٹرن کیا ہوتا ہے۔ اور اب صدر مملکت ہے، میں پچھلے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ جناب اپنے جو ہمارے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے، لیکن مجھے اس میں تھوڑی امینڈمنٹ کرنی پڑے گی کہ وہ لوگ جو اپنی عزت کرانا نہیں چاہتے ان کی عزت واقعی نہیں کرنی چاہیے۔ تو علوی صاحب نے ثابت کیا کہ وہ اس عزت کے مستحق نہیں ہیں۔ دوسری بڑی خبر یہ کہ سپریم کورٹ نے ایک نیا کٹا کھول دیا ہے، اور فیض آباد کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ 1 نومبر کو فیض آباد کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی، اور اس کیس میں کئی پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں۔ جنرل فیض حمید کا نام آتا ہے، جنرل باجوہ کا نام آتا ہے، کوئی 3 جرنیل اور ہیں جن میں
کو حاضر سروس بھی ہیں, کچھ ریٹائر ہو چکے ہیں, بہت سے لوگوں کے نام آتے ہیں. تو یہ کیس جو ہے یہ 1 نومبر کو اس کی سماعت ہو رہی ہے. سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جسٹس قاضی فائصہ کی سربراہی میں فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت کرے گا. رجسٹرار سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. اس کے علاوہ اس بینچ میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین شامل ہیں. تو اس کیس میں تمام فریقین سے تحریری جواب مانگا گیا تھا. اس کی پہلے بھی سماعت ہو چکی ہے. سپریم کورٹ نے 2017 فیض آباد TLP کے دھرنے پر آج خود نوٹس لیا تھا. تو ایک بڑا کیس ہے اور اس کے اندر بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں. تو اس کیس میں عدالت یہ حکم دے چکی ہے کہ فیض آباد دھرنے میں انوالو افراد جن کا تعلق اداروں سے ہے, ان اداروں کے سربراہان ان کے خلاف کارروائی کرے. تو اس کیس کا کھلنا جو ہے یہ جنرل باجوہ, جنرل فیض حمید, جنرل باجوہ کے جو سمدی ہیں صابر مٹھو, ان کے خلاف بھی تحقیقات جاری ہیں. FIA نے ان کو نوٹس جاری کیا تھا اور میری اطلاعات کے مطابق وہ اس میں پیش نہیں ہوئے. ان کے ایک اور نوٹس جاری کیا جا رہا ہے اور یہ معاملہ بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کو بڑے یعنی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ اور ان کے رشتہ داروں کو اگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے یا عدالتوں کے سامنے پیش ہونا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے کوئی خیر کی خبر نہیں ہے. اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید اور کچھ سابق ججوں کے خلاف نواز شریف نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. تو بعد میں پھر مسلم لیگ نون کو ایک پیغام دیا گیا کہ ادارہ جو ہے وہ اس کی تشہیر نہیں چاہتا, تو آپ اپنا بیانیہ جو ہے وہ چینج کر لیں. ادارہ از خود ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے گا جو کہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے. چونکہ فوج کے سیاسی معاملات میں حصہ لینے پر پابندی ہے, تو جو بھی اس میں ملوث پایا گیا اس کے خلاف جو ہے وہ ادارہ کارروائی کرے گا. جس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف پہ بھی یہ الزام لگ گیا جی انہوں نے یو ٹرن لے لیا اور انہوں نے اپنے بیانیے سے بیک آف کر لیا. تو بہرحال یہ فیض آباد دھرنا کیس ایک بڑا کیس ہے. زلفی بخاری عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی اور بشرا بی بی کے بھی بڑے قریبی, ایک آڈیو کال آئی تھی نا بشرا بی بی کے ساتھ کہ آپ تو ہمیں ملتے ہی نہیں, آپ ہمیں خدمت کا موقع ہی نہیں دیتے. زلفی بخاری بڑے بلو آئیڈ رہے ہیں عمران خان صاحب کے, ان کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. زلفی بخاری جو ہے پاکستان سے باہر ہے, سابق وفاقی وزیر برائے سمندر پار رہے ہیں. وزارت داخلہ نے FIA کو زلفی بخاری کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کے لیے انٹرپول سیکریٹریٹ فرانس کو درخواست بھیجنے کی ہدایت کی ہے. ان کے خلاف 18 مارچ کو تھانہ گولڑا میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوا تھا, جس کے بعد سے بیرون ملک مقیم ہے. تو FIA انٹرپول کے ذریعے زلفی بخاری کو واپس لانے کے لیے کارروائی شروع کرے گی. تو زلفی بخاری بھی جو ہے وہ گرفت میں آ چکے ہیں, ان کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے. ان کے بارے میں اطلاعات یہ کہ وہ فی الحال دبئی میں ہے اور اس ریڈ وارنٹ کے بعد ممکنہ طور پر وہ لندن یا مالٹا جانے کی تیاری کر رہے ہیں. پاکستانی شوبز کی ایک کوئی ایکٹریس ہے ہاجرہ خان پانیزئی, کافی عرصے سے منظر عام سے غائب تھیں. ان کی ایک انٹرویو پوڈ کاسٹ پہ نشر ہوئی ہے, کچھ 14 منٹ کا انٹرویو ہے, اور جس کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ انہوں نے بھی عمران خان پر ایک کتاب لکھی ہوئی ہے اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں اس پوڈ کاسٹ میں کی ہے جو کہ پہلی بار منظر عام پر آئی ہیں, جو کافی حیران کن ہے. ریحام خان کی کتاب عمران خان کے حوالے سے 2018 میں شائع ہوئی تھی, جس میں پہلی بار قوم کو پتہ چلا تھا کہ عمران خان اصل میں ان کی نجی زندگی کیا ہے. جبکہ ہاجرہ خان پانیزئی اس موضوع پر 2014 میں کتاب لکھ چکی ہیں, جس کے بعد ان کا نہ صرف کیریئر تباہ کر دیا گیا بلکہ انہیں خوفزدہ کیا گیا. وہ کہتی ہیں عمران خان کو نجی طور پر جاننا انتہائی خوفناک تجربہ تھا, اور مجھے لگا تھا کہ چلو ذاتی زندگی میں عمران خان نے کچھ برا کیا ہے لیکن عوام کے لیے کچھ اچھا کیا ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں, ملک کہاں کھڑا ہے, تو میں سوچتی ہوں کہ میرے لیے بہت برا تجربہ تھا. تو my biography, Quetta se, coming from Quetta, joining showbiz, and so earlier on, and then, but obviously, going to one of these parties and all, and being sort of chased by somebody very famous, and unfortunately, chased. Yeah, I mean, people pursue you. I mean, most people think کہ famous لوگ جو ہوتے ہیں آپ ہی ان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. I mean, I'm not a big fan of cricket or these things or politicians at all. I'm quite. ہر کوئی نہیں ہوتا. ہر کوئی نہیں ہوتا. But of course, national heroes ہوتے ہیں, تو you have a respect for them. And at that time, I think. نوئنگ عمران خان میں اس خاتون نے انکشاف کیا کہ اسے اپروچ کیا گیا, اس کے پیچھے جو اس دنیا میں نہیں ہے, انہوں نے
عمران خان کے حوالے سے ان کو آفر کی کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں، اور پھر کچھ ان کی ملاقاتیں ہوئی نہیں ہوئی. اس میں کتاب میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی کہ میرے دوستوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کو آپ منظر عام پر لے آئے. تو ایک کتاب نوئنگ عمران خان، شاید اس کا سیکنڈ ایڈیشن مارکیٹ میں آ جائے یا پہلا ایڈیشن لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے. مجھے تو وہ کتاب نہیں ملی، لیکن اس خاتون نے کچھ اہم انکشافات کیے ہیں، اور انہوں نے عمران خان سے متعلق جو رائے دی ہے اس سے لگتا یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں نا پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے. تو بھائی صاحب شروع سے ہی ایسے تھے، ہاں صاحب شروع سے ہی جو ہے وہ خاصے رنگین مزاج تھے. اور یہ تو 2011 کی بات ہے جب وہ سیاست میں آ چکے تھے. کچھ چھوٹا سا کلپ دکھا سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں دکھا سکتے، تو آپ کو بہت سی باتیں جو سمجھ میں آ جائے گی کہ اس میں کیا کہا. بڑے اہم انکشافات اس پوڈ کاسٹ میں کیے گئے ہیں. اسرائیلی پولیس نے فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس کے حق میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کے الزام میں معروف عرب اسرائیلی اداکارہ مائسا عبدالہادی کو گرفتار کر لیا ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی پولیس نے معروف اداکارہ کا نام لیے بغیر بتایا کہ انہوں نے ایک ایسی خاتون کو گرفتار کیا جو حماس کے حق میں پوسٹیں کر رہی تھی. انہیں دہشت گردی کے الزام میں حراست میں لیا گیا ہے، اور بعد میں پھر یہ تصدیق ہوگی کہ وہ مائسا عبدالہادی ہے. اس اداکارہ نے انسٹاگرام پر ایموجیز کے ساتھ ایک 85 سالہ قیدی یا وفادار کی تصویریں شیئر کی تھی، اور حماس کے جنگجوؤں کی ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی جس میں انہیں غزہ باڑ کو توڑتے ہوئے اسرائیلی حدود میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ کافی معروف اداکارہ کی سیریز فلموں ڈراموں میں اداکاری کر چکی ہے. تو اسرائیل کے تو فلسطین کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ میں فلسطینی آبادی کو یہ کہا کہ وہ جنوب کی جانب چلے جائے، کیونکہ فلسطین کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ زمینی حملے کی تیاری کر رہا ہے. تو آج رات یا اگلے کچھ گھنٹوں میں اسرائیل جو ہے فلسطین پر حملے کرے گا، شدید حملے. ایک روز پہلے جو فلسطین کے اوپر غزہ کے اوپر بمباری کی گئی وہ اب تک کی ہونے والی شدید ترین بمباری تھی، جس میں تقریباً 1000 فلسطینی شہید ہوئے ہیں. اور غزہ کے حالات بڑے خراب ہیں، اور دنیا جو ہے وہ اس وقت وہ کیا کہتے ہیں نا بے بس اور لاچار ہو کر ایک طرف بیٹھی ہے، اور سب جو ہے وہ اس طرف ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگ کو روکا جائے یا اس جنگ میں کودا جائے. اس کے علاوہ بشرا بی بی کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں. پچھلے کچھ دنوں سے ان کے حوالے سے بہت ہی خوفناک قسم کی خبریں آ رہی ہیں. مثلا یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان سے ان کی جو ہے وہ بن نہیں رہی، اور ان کے موکل ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، عملیات ان کے الٹے پڑ گئے ہیں، کافی پریشان ہے وہ. ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، اور خاور مانیکا ان کے سابق شوہر ہیں وہ پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں جس میں وہ عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے کئی اہم راز فاش کر سکتے ہیں. لیکن بعض جو فیملی کے قریبی ذرائع وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کا کام ہو گیا ہے، اب خاور مانیکا ان کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کریں گے. انہوں نے عمران خان کی جائیداد میں سے ایک بڑا حصہ لے لیا جو زمان پار کی رہائش گاہ تھی. وہ نکاح نامے میں بشرا بی بی اپنے حق مہر میں لکھوا چکی ہیں، اور وہ نکاح نامہ بھی سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیا گیا ہے. تو ان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ جو خاص سب کو چیزیں بتایا کرتی تھی وہ سب فراڈ ہے. خاص سب کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ انہیں دھوکہ دیا جا رہا تھا. انہیں لوگوں نے بتا دیا ہے کہ یہ جو آپ کو وہ بتایا جاتا تھا کہ عین سے بندہ رکھ لو، اور 18 تاریخ کو رکھ لو، 13 تاریخ کو رکھ لو، فلاں تاریخ کو یہ کام کر لینا، فلاں کو کام کر لینا، اس دن اس نام کا یا اس حرف سے جو بندہ سامنے آئے گا اس کو پوائنٹ کرنا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ بیک ڈور میں بشرا بی بی کو مال پہنچایا کرتے تھے. اس میں ان کی فیملی کے لوگ یعنی ان کے ایکس ہسبینڈ سے جو اولاد ہے وہ بھی شامل تھی. اچھا، رئیس قصر جو ہے وہ جو ایکس سروس مین سوسائٹی کا ترجمان ہے عادل راجہ، فوج کے حوالے سے جتنی خبریں اس نے تحریک انصاف کو دیں، اور تحریک انصاف کے لوگوں کے ذہنوں میں فوج کے خلاف جو غصہ، بغض اور نفرت بھرا، اس میں عمران خان صاحب کا تو ہاتھ ہے ہی، لیکن عادل راجہ کا بھی اتنا ہی بڑا ہاتھ ہے. اب چونکہ وہ ہنڈیا بیچ چوراہے پھوٹ چکی ہے تو اب ایک دوسرے کو گالیاں دیتے پھر رہے ہیں. تو کہیں پہ عادل راجہ اور ان کی بیوی سبین کیانی گفتگو کر رہے تھے، تو سبین کیانی نے بشرا بی بی کے بارے میں بہت ہی خوفناک قسم کے انکشافات کیے جو کم از کم میری زبان تو ساتھ نہیں دیتی. ویڈیو اگر آپ کو دکھا سکوں، آڈیو تو وہ ایک بات ہے. تو اس آڈیو نے اور سبین کیانی کے انکشافات نے تو بشرا بی بی کی لٹیا بالکل ہی ڈبو دی ہے. ان کی پیرنی جو تھی 10-15 سال پہلے تک ایک گشتی تھی ناشے والی، اتنے لوگوں کے ساتھ یہ سوئی ہے، اور ان کو سب کو پتا ہے یہ سب ڈھونگ ہے. ابھی جو اس کے پردے کرتی ہے نا، سارا ڈھونگ ہے، اور یہ بہت جلدی چھوڑنے والی ہے اس کو. اور خان کی عادت ہے
کہ وہ کسی سے شادی کرتا ہے تو چھوڑنے کے لیے کرتا ہے. یہ بازار حسن سے تعلق ٹھیک ہے مجرے کرتی عمران خان کو بہن سے پھر کہتا ہے نا یہ شادی اس نے عمران خان سے کیوں کی تھی, پریگننٹ ہو گئی تھی وہ, اور اس نے اس سے شادی کر لی, پھر بچہ ابورشن کروا دیا انہوں نے. شاندانہ گلزار میں پھر اب نئی لانچ کی گئی ہے, اس کو پتہ ہے خان کو, کہتا پتا ہوگا, وہ تو خود ہی خوشی خوشی پتا کر کے بیٹھا ہوتا ہے. ابھی اس کو چھوڑا ہے پینی کو, اس کو لا رہا ہے پینی گشتی میم, خان کو نہیں پتا ہوگا خان کو گشتی نہیں ملتی تو ہے خود جو ایسا ہے. کہتے اس کے جتنے کلائنٹس تھے ان کو پتا ہے, کہتے اتنا فلیکسیبلٹی بہت ہے اس میں, کس میں پینی فلیکسیبل ڈانس اچھا کرتی 15 سال پہلے تک, اب تو رہ گئی, کہتے پہلے بڑی پیاری. میں نے کو پرسوں خبر دی تھی کہ خان صاحب نے اپنی بہنوں کو بلا لیا, وہ نہیں چاہتے کہ بشرا بی بی کے ساتھ آگے کوئی یعنی یہ عقد والی زندگی گزاریں, طلاق دیں اور فارغ کریں. لیکن کچھ لوگ بھی اس میں پڑے ہوئے ہیں اور بشرا بی بی کی ایک ملاقات کرائی گئی ہے. ان کی دونوں بہنیں بشرا بی بی کو لے کر پہنچی تھیں, عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, لیکن عمران خان صاحب کا دل صاف نہیں ہو رہا, خان صاحب بڑے غصے میں ہے. اور بشرا بی بی کے کہتے ہیں کہ بہت سارے اس وقت سارے جتنے عمران خان کے زیر گردش ہے اس سے کہیں زیادہ بشرا بی بی کے زیر گردش ہے, تو ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. اور اگر ان کی گرفتاری ہو گئی تو ان کے پیچھے تو پی ٹی اے کا ایک بندہ نہیں کھڑا ہونا. ہاں سب کے لیے تو پھر بھی پی ٹی اے کے ووٹر سپورٹ بہت ہے, لیکن باقی پی ٹی اے سے اگر کوئی نکلتا ہے تو اس کو تو بالکل کوئی منہ نہیں لگاتا. فاروق حبیب جیسے آدمی کو لوگوں نے غدار ڈکلیئر کر دیا اور کہا اس نے اپنی مرضی سے چھوڑا ہے, اور جتنے لوگ گئے ہیں سب کو گالیاں پڑ رہی ہیں. بس آپ پی ٹی اے چھوڑیں اور آپ ان کے لیے غدار ہیں, وہ برے ہو گئے. اور اگر آپ پی ٹی میں ہیں تو موسٹ ویلکم, آپ سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہے, آپ تو حق سچ پہ کھڑے ہیں. آپ نے کمال کر دیا کہ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے, تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا شخص جو ہے وہ مجاہد ہے, اور جو دوسرے چلا گیا وہ باغی اور غدار ہے, اور اس کو لیے کوئی یعنی ریلیف نہیں ہے. تو مسلم لیگ کے قائد نواز شریف کی اسلام آباد میں آج پیشی ہے, تو پولیس جو ہے وہ بڑی متحرک ہے, سیکورٹی فول پروف بنا دی گئی ہے, اور ڈی آئی جی سیکورٹی پورا انہوں نے انتظامات کا جائزہ لیا ہے. پچھلی پیشی جب ہوئی تھی نواز شریف کی تو بغیر چیکنگ کے کوئی 300-400 افراد قبر عدالت میں گھس گئے تھے. تو اس بار جو ہے وہ خود پولیس کے جو ڈی آئی جی ہے انہوں نے انٹری پوائنٹس کا جائزہ لیا ہے, اور یہ جہاں پہ چیف جسٹس عامر فاروق بیٹھتے ہیں. اس کے علاوہ رجسٹرار آفس نے بھی نواز شریف کی پیشی کے لیے سیکورٹی سرکولر جاری کر دیا, جس کے مطابق نواز شریف کے کیس کی سماعت 2:30 بجے ہوگی, اور قبر عدالت میں داخلے کے لیے خصوصی پاس جاری ہوں گے. نواز شریف کی لیگل ٹیم کو 15 افراد کی اجازت ہوگی, جبکہ لاء افسران کو 10 اور صحافیوں کے لیے 30 پاس جاری کیے جا رہے ہیں. تو آج جو ہے نواز شریف کے کیس کے حوالے سے کہنے والے کہتے ہیں کہ ممکن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کے پاس جو درخواست لگی ہوئی ہے آج عدالت جو ہے انہیں باعزت بری کر دے, تو یہ عمران خان کے لیے ایک تکلیف دہ دن بھی ہو سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنے, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا کردار کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.